گرا کر سامعین کے جذبات کو ابھار رہے تھے اور برانگیختہ کر رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں عمار رضا درجہ ثانیہ کو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ یہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آج کی اس پروقار تقریب میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے بعثت نبوی کے دور جاہلیت پر اثرات۔ سامعین، حضور کی مثال آفتاب درخشاں کی سی ہے جو غار حرا سے طلوع ہوا اور پوری کائنات پر چھا گیا۔ حضور باب کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہے جس کی مثال ازل سے ابد تک ممکن نہیں۔ سامعین، بعثت نبوی سے پہلے انسانیت کا کیا حال تھا؟ کیا آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ اس سوال کی گونج آپ نے اپنے ذہن میں محسوس کی؟ جناب صد، سوچ کے پنچھی کی پرواز جب آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کی کائنات عظیم پر جا ٹھہرتی ہے تو نظر آتا ہے کہ انسانیت جہالت کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جبر و تشدد کی یالاباریاں درندگی کی فضا میں حق پرستی پرہیزگاری ناپید ہو چکی تھی۔ گویا کفر و ضلالت کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر جس میں انسانیت کی کشتی ہچکولے کھا رہی تھی کہ ایسے عالم میں رحمت خداوندی کو جوش آیا۔ ربیع الاول کی صبح وہ سورج طلوع ہوا جس سے مکہ شب کی تاریکیاں رفتہ رفتہ کافور ہوتی گئیں۔ سامعین، سچ تو یہ ہے کہ ذات محمد رحمت کی وہ گھٹا تھی جو خشک و بنجر زمین پر ابر رحمت بن کر چھا گئی۔ جناب صد، کون کہتا ہے کہ سایہ ان کی پیکر کا نہ تھا؟ میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ ان کی۔ جی ہاں، عبداللہ کا بیٹا دنیا میں کیا آیا کہ کائنات کی خابیدہ قوتیں بیدار ہو کر مصروف عمل ہو گئیں۔ ہاں، انسانیت کی تعمیر اخوت کی بنیادوں پر استوار ہونے لگی۔ حضور پرنور کی فیض کرم سے وہ گمنام گلابان جو عرب کے ریگزاروں میں بٹک رہے تھے، عرب سے عجم اور دلی سے غرناطہ تک اسلام کا ڈنکا بجانے لگے۔ سامعین، آئیے مزید دیکھتے ہیں کہ بعثت نبوی سے پہلے ایمانیات اور اخلاقیات کا کیا حال تھا اور آپ کی آمد سے اس میں کیا تبدیلی واقع ہوئی۔ ایمانیات کا حال یہ تھا کہ بیت اللہ میں 360 بت موجود تھے۔ یہ جاہلیت کی انتہا تھی، لیکن جب حضور تشریف لائے تو دنیا نے دیکھا کہ بتوں کی پجاری ایمان کے اس درجے کو پہنچے کہ جب قیصر روم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو پیشکش کی کہ آرزو علیک انت تنصر، تو جواب میں مرد مجاہد نے کہا کہ ان الموت لاحب الی الف مرۃ مما تدعونی۔ وار دوسری طرح سے کیا گیا۔ قیصر روم نے کہا کہ فَإِنْ أَجَبْتَنِي أَشْرَكْتُكَ فِي أَمْرِي وَقَاسَمْتُكَ سُلْطَانِي، تو جواب میں بادشاہ کی کھوکھلی پیشکش کو سن کر زنجیروں میں جکڑا قیدی مسکرایا اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، واللہ لو آتیتنی جمیع ما تملکو وجمیع ما ملکتہ العرب الا ان ارجع ان دین محمد طرفت عین ما فعلت۔ سامعین، اخلاقیات کا حال یہ تھا کہ بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن جب حضور تشریف لائے تو دنیا نے دیکھا یہ حضور کی بعثت کا ہی ثمر تھا۔ بخاری میں ہے کہ حضور نے حضرت علی سے فرمایا، یا علی ان طالت بک حیا لترین الزعین ترحل من الحیرہ حتی تطوف بیت اللہ لا تخاف احدا الا اللہ۔ یعنی جو لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے آج ان کی عزت کے رکھوالے بن گئے۔ سامعین، 14 صدیاں گزر گئیں لیکن روشنی کا یہ مینار آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمانی دنیا پر چمک رہا۔ آخر میں خلاصہ کی طور پر ایک شعر عرض کرتا چلوں کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے،
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر